آپ کرتے ہیں. کس کا کیلکولیٹر جو ہے وہ خالی رہتا ہے دن بھر. لیکن بچت کا کنسیپٹ جو اسلام نے دیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ بالکل جو ہے وہ مختلف ہے. یعنی وہ واقعہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہو، گھر میں داخل ہوئے، اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بکری ایک ذبح ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، اور ایک شانہ، ایک جو کندھے کا حصہ ہے، وہ میں نے جو ہے وہ بچا کر رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ جو تقسیم ہو گیا دراصل وہی بچت ہے، اور جو یہ تم نے بچا لیا اپنے لیے یہ تو استعمال ہو جائے گا. تو انسان کی بچت کا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کیا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ایک بیٹا ہے. پھر پوچھتے ہیں گھوڑے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں 4 گھوڑے ہیں میرے پاس ہے. اور پھر بھیڑ بکریاں کتنی ہیں؟ وہ بتاتا ہے کوئی 60-70 بھیڑ بکریاں ہیں. تو قریبی ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں یہ ہو نہیں سکتا. دراصل میرے جتنے بھی بیٹے ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کام آ گیا، تو وہی میرا بیٹا ہے جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا. میرے پاس گھوڑے تو ہیں کئی، لیکن جو میں نے صدقہ کی ہے وہ ان کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے. دراصل میری بچت تو وہی ہے. جو بھیڑ بکریاں ہیں بہت ساری ہیں، لیکن جو اللہ کی خاطر میں نے قربان کر دی میں نے ان کی تعداد آپ کو بتائی ہے کہ اصل جو ہے سیونگ تو میری وہی ہے. یعنی یہ کنسیپٹ جو ہے بچت کا آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسا سوال کر دیا، دوسروں کے مال کی کون حفاظت کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم مال بچا بچا کے رکھتے ہو یہ دراصل دوسروں کا مال ہے، اور تمہارا مال تو وہی ہے جو تم نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. تو یہاں پہ یہ بات یعنی متقین کی صفت جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ یہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. اور ان لوگوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ جو متقی ہیں تو ان کے خرچ کرنے کا انداز اگر آپ دیکھیں وہ کس طرح سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھیں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مما رزقناہم ینفقون کیا چیز ہوتی ہے. اشفاق احمد صاحب کو آپ سب لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. مختلف صرف یاد دہانی کے غرض سے جو ہے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک واقعہ کہیں پہ کوٹ کیا ہے کہ وہ رکشے پہ کہیں جا رہے تھے، کہیں اترے رکشے کا کرایہ دینے کے لیے، تو 2 یا 3 روپے کرایہ بنا تھا. تو کہتے ہیں میں نے 5 کا نوٹ جو ہے وہ رکشے والے کے حوالے کیا، اس نے واپس چینج جو ہے جو بچے تھے مجھے کر دیے، اور پھر کہنے لگا کہ پورے 5 ہی دے دیتے تو کیا ہوتا، دکھتے میں دینا ہے، جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دینا ہے، تم نے کون سا جیب سے دینا ہے. یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے تمہیں دینا ہے، تو تم پورے دے دیتے تو کیا ہو جاتا ہے. پھر ایک اور واقعہ وہ لکھتے ہیں اپنا کہ ایک مرتبہ وہ ابن انشا کے دفتر کراچی میں پہنچے، تو کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے تو ایک عورت آئی اور اس نے جو ہے وہ ایک اپنی ضرورت پیش کی اور بتایا. اس نے شاید کوئی 150 روپے مجھ سے مانگے، تو ان کی جیب میں اس وقت 300 روپے تھے، انہوں نے 300 روپے جو ہے وہ دے دیے. تو وہ عورت جب چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا انشا سے یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے تو 150 روپے مانگے تھے اور تم نے 300 نکال کے دے دیے. تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا ابن انشا نے کہ میں نے کون سے جیب سے دیے، وہ اللہ نے دیے تھے میں نے اس کو دے دی. یعنی انسان جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ انسان جو دے رہا ہے اس سے پیسے اس کے کم نہیں ہوں گے بلکہ اس سے پیسے اس کے بڑھیں گے. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر پھر کبھی موقع ملا تو جو ہے وہ گفتگو کریں گے. یعنی انسان کو جو ہے وہ یہ چیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو جب وہ انسان واپس دے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دیتا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ دینے سے یا خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال کم ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہی ہے.
پھر ان کی مزید جو ہے وہ صفات یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی پھر ان متقین کی جو ہے وہ مزید جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، جو انبیاء ہیں، جو صحیفے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہی معاملہ جو جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا ابتدا کے اندر، کہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہی معاملہ ہے یعنی کہ وہ ان کی جو اپنی کتابیں ہیں، تحریف شدہ کتابیں ہیں، جن کے اندر الٹریشن ہے، جن کے اندر بے شمار امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، ان کتابوں کے اوپر تو وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کو اصل کتاب کی طرف لایا جائے، ان سے بات کی جائے کہ جو آسمانی کتاب ہے، باقی کتابیں تو اپنی اصل شکل میں نہیں رہ گئی ہیں، صرف قرآن پاک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے جو ہے وہ پیغمبروں اور نبیوں کے بارے میں بتایا جائے، تو وہ صرف اس بنیاد پہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو ان کو نہیں مانتے تھے، یعنی اب ان کے باپ دادا اگر غلط تھے تو وہ بھی غلط ہیں، اور ان کی اولاد بھی جو ہے وہ غلط رہے گی۔ یعنی یہاں پہ جیسے ابتدا میں بات کی گئی تھی نا، کہ اس کتاب کے اندر ہدایت انہیں لوگوں کے لیے جو خوف خدا رکھتے ہیں اور جو یہ دروازہ بند کر چکے ہوں، یعنی ان کا یہ ایمان نہ ہو کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آنی ہے، یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور ہدایت بھی جو اس نے بھیجی ہے رسولوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجی ہے، ان کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ ہم تک ہدایت پہنچے گی، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے نہیں تیار ہوتے۔ یعنی متقین کی اگر صفت آپ کو دیکھنی ہو تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ان ساری کتابوں پر، آسمانی صحیفوں پر، رسولوں پر، انبیاء کے اوپر بھی جو ہے وہ یقین رکھتے ہوں گے۔ اور پھر ان کی آخری صفت جو بتائی جا رہی ہے کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ آخرت کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہے یہ فکر پائی جاتی ہوگی، یہ ان کے اندر ایک جو ہے وہ اضطراب ہوگا کہ اس دنیا کو جو ہے وہ آپ نے گزار لیا ہے، لیکن دنیا اس طرح سے گزاری ہے کہ آخرت کے لیے سامان بھی آپ نے کیا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہی مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ اس طرح سے رہیں کہ آخرت کے لیے جو ہے وہ سامان پیدا کر رہے ہوں آپ۔ یعنی دنیا ایک مہلت عمل ہے، اس کے اندر جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ آخرت، یہی یقین آپ کے اندر ہو کہ آخرت جو ہے وہ ایک دن آپ کو جو ہے وہ پھر مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور آپ سے جو ہے وہ جواب طلبی کی جائے گی، آپ سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے وہ یہاں پر اس پوری زندگی کے اندر، اس وقت کے اندر جو ہے وہ کیا 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 ہے۔ یعنی یہ آخرت کے اوپر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو وائف ہوتی تھی ام دہدہ، تاریخ میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے ایک دفعہ گھر کے اندر ان کی مالی مشکلات تھیں، معاشی طور پہ تنگدستی تھی، تو وہ خاتون جو تھیں گھر کے حالات سے گھبرا گئے، پریشان ہو کے ایک مرتبہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ سوال کر دیا انہوں نے کہ ابو دہدہ تم دنیا اس طرح سے کیوں نہیں بناتے جس طرح سے دوسرے لوگ بناتے ہیں؟ تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا کہ دنیا جو ہے، آخرت جو ہے وہ ایک دشوار گزار گھاٹی کا نام ہے، اس پہ سے بوجھل افراد جو ہے وہ نہیں گزر سکیں گے، اس پہ سے وہی لوگ آسانی سے اس گھاٹی کو عبور کر لیں گے جو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیں گے دنیا کے اندر۔ یعنی دنیا کو اس طرح سے آپ برتیں، دنیا کو اس طرح سے گزاریں کہ آخرت کا جو ہے وہ میں نتیجہ آپ کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متقین کی بتائی گئی ہیں، اور پھر آخر میں جو بات کی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ ایسے لوگ جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، یہ جو خصوصیات، یہ جو نشانیاں متقی لوگوں کی بتائی گئی ہیں، اگر آپ جو ہے وہ اس کو اختیار کریں گے، اگر ان کو آپ اپلیکیبل سمجھیں گے، اگر ان کو آپ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر لیں گے، اپنے اوپر جو ہے وہ اس پوری چیز کا اطلاق کر لیں گے، تو آپ جو ہے وہ راہ راست پر ہوں گے، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہوں گے، اور فلاح پانے والے یعنی کامیاب لوگ ہوں گے، کامیاب لوگوں میں آپ کا جو ہے وہ شمار ہوگا۔ دنیا میں تو کامیابی کچھ اور ہوتی ہے نا، دنیا میں کامیابی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کی بہت بڑی گاڑی ہو وہ کامیاب ہے،
جس نے 1000 گز کا گھر بنا لیا وہ کامیاب ہے، جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انجینئرنگ میں میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا بس کامیابی میری ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ جو ان صفات کو اختیار کرے گا، تو یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرے گا، وہ دراصل جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المؤمنین۔